اس تلا لگانے سے آپ کے عضو تناسل کا ٹیڑھا پن، دبلا پن، کمزوری، ٹھیک ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے۔ عضو تناسل میں ایک سمجھ لیں نئی جان آ جاتی ہے، نئی طاقت آ جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ ناظرین محترم، مشت زنی کے جو نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو آگاہ کر دیا تھا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں، یہاں پہ لنک آ رہا ہوگا، ڈسکرپشن میں بھی ہوگا اور پہلے کامنٹ میں بھی آپ کو مل جائے گا، اور جب یہ ویڈیو ختم ہو رہی ہوگی آخری 20 سیکنڈ میں آپ کو وہ ویڈیو یہاں پہ مل جائے گی۔ مشت زنی کے نقصانات تو آپ نے جان لیے، جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کر دیا تھا کہ اس ویڈیو میں آپ کو ایک تلا بتانے والا ہوں۔ تلا کیا ہے؟ نفس میں ایک نئی جان، ایک نئی طاقت پیدا کرنے کا نسخہ ہے۔ انسان جب بہت زیادہ مشت زنی کر لیتا ہے تو اس کا جو عضو تناسل ہے وہ ٹیڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے یا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، مریض بہت پریشان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں طاقت نہیں ہوتی، دبلا پن، کمزوری آ جاتی ہے۔ اب اس کے لیے مریض بے حد پریشان ہوتا ہے، ہم بستری کے وقت بھی اس میں سختی نہیں آتی، صحیح طرح سے پھولتا نہیں ہے، اور بھی بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں۔ یہ مریض جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے وہ جانتا ہے، اور بہت سارے اس طرح کے فونز بھی آتے ہیں، تمام حکماء کے پاس آتے ہیں، معالجین کے پاس آتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس لوگ چکر لگاتے ہیں، لیکن ان کو تسلی بخش جواب نہیں ملتا۔ تلا تب فائدہ کرتا ہے جب آپ ساتھ میں حلوہ، جو میں نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں، وہ استعمال کرتے ہیں، یعنی آپ ساتھ غذا اور میڈیسن کھاتے ہیں۔ تلا کے لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ جو تلا میں بتانے والا ہوں، اس تلا لگانے سے آپ کے عضو تناسل کا ٹیڑھا پن، دبلا پن، کمزوری، ٹھیک ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے۔ عضو تناسل میں ایک سمجھ لیں نئی جان آ جاتی ہے، نئی طاقت آ جاتی ہے، اور آپ کی اس عمل بد، ٹھیک ہے، برے عمل کی وجہ سے، برے فعل کی وجہ سے جو آپ کے عضو تناسل کو نقصان ہوا تھا، یہ تلا لگانے سے آہستہ سے ٹھیک ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے عضو تناسل پر چھوٹے چھوٹے سے دانے بن جاتے ہیں یا سوج جاتا ہے، مطلب اس پہ جلن ہوتی ہے۔ آپ کا دل بھی چاہے گا نا تو آپ اپنے عضو تناسل کو ہاتھ نہیں لگا سکیں گے، وہاں پر اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو جلن ہوگی۔ اب جلن جب ہوگی تو آپ ہینڈ پریکٹس، مشت زنی نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ تلا نہیں لگائیں گے اور جو میں نے حلوہ بتایا وہ کھاتے رہیں گے، تو جب بھی آپ کو جوش چڑھے گا تو آپ ہینڈ پریکٹس کر کے جو پیچھے آپ نے جتنی بھی غذا میڈیسن کھائی ہوگی اس کے اوپر پانی پھیر دیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر، ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے پہلے ویڈیو میں ذکر کر دیا تھا۔ اب تلے کا نسخہ اپنے پاس نوٹ کیجئے، اسکرین پر آ بھی چکا ہے۔ شیر و شر، شیر تھوہر یعنی کہ زکوم، یہ آپ نے دونوں ہم وزن لے لینا ہے۔ ان کو مسلسل 1 گھنٹے تک آپ نے کھرل کرنا ہے، کوٹنا ہے، اس کے بعد آپ کا یہ تلا تیار ہے۔ یہ تلا تیار ہونے کے بعد آپ نے رات کو سونے سے پہلے اس کو اپنے عضو تناسل پر لگا لینا ہے، مالش نہیں کرنی، صرف لگا لینا ہے، لگا کر آپ نے سو جانا ہے۔ اچھا، یہ کرے گا کیا کہ آپ کے عضو تناسل کی کمزوری، دبلا پن، لمبائی کو بہتر کرے گا، اور جو ٹیڑھا پن ہے اس کو بالکل ختم کرے گا۔ اس کے استعمال سے آپ کے نفس پر آبلے سے ابھر آئیں گے، اور جب یہ آبلے ابھر آئیں تو اس کے بعد یہ تلا لگانا آپ ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ یہ آبلے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ آبلے بن گئے ہیں، پریشان ہو جائیں، جلدی سے کسی ڈاکٹر کے پاس بھاگیں کہ یہ کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ آبلے پڑنے ہیں، یہ آبلے نہیں پڑیں گے تو آپ ٹھیک کیسے ہوں گے؟ یہ آبلے پڑنے ہیں، تو یہ آپ کو مشت زنی کرنے سے روکیں گے۔ جب آپ مشت زنی کرنے سے رکیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ اپنی صحت کی طرف لوٹیں گے۔ اگر آپ کو آبلوں کی بہت زیادہ تکلیف ہو، آپ نے روغن گری لے لینا ہے، کھوپرے کا تیل 1 چٹانک لے کے اس میں 7 اجوائن، 5 ماشے شامل کر لیں، دن میں 2 سے 3 بار لگائیں، آبلے بھی رفع ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ عضو تناسل یعنی کہ نفس کو طاقت ملے گی، اور طاقت نفس کی قائم رہے گی۔ اس کے لگانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آپ کے عضو تناسل کے بہت سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کو محسوس ہوگا، لیکن آپ نے لگانا ضرور ہے۔ جلن کے ڈر سے، ان آبلوں کے ڈر سے نہ لگایا تو آپ اس عادت کو نہیں چھوڑ پائیں گے، یہ بہت بری عادت ہے۔ تو آپ نے لگانے کے بعد اللہ جل شانہ سے دعا کرنی ہے، 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ پڑھنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے، جب آپ مانگیں گے تو وہ عطا کرے گا۔ دیندار لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے تاکہ آپ کے خیالات بہتری کی طرف آئیں، اور رات کو سوتے وقت بالکل ہلکی غذا لینی ہے، بہت زیادہ نہیں کھانا، کھانے کے فوراً بعد آپ نے سونا نہیں ہے بلکہ تھوڑی دیر چہل قدمی کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے لیٹنا ہے، سیر کرنی ہے، روزانہ غسل کرنا ہے، دینی کتب کا مطالعہ کریں، اور کوشش کریں کہ دوپہر کا کھانا نہ کھائیں بلکہ پھل اور فروٹ کھائیں، اگر بہت مجبوری ہو تو سبزی کھائیں، گوشت نہ کھائیں۔
इस तरतीब पे रहते हुए आहिस्ता आहिस्ता आप बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी किसी मामले में कोई टेंशन हो रही हो, परेशानी हो रही हो, नहीं समझ आ रही हो, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके मुझसे रहनुमाई ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्त अपने भाई हर्बलिस्ट हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दें, फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम।